अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आज पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन के आर्टिकल 19 पर आयद की गई वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ का खिताब करते हुए मजीद कहना था कि हम अपनी आइनी हदूद से बखूबी वाकिफ हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। बज़ाहिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स से था, लेकिन पसे पर्दा वो पैगाम किसी और के लिए था। गुज़िश्ता कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का बरमला इजहार कर रही है और दूसरी जानिब से किसी किस्म का राब्ता ना किए जाने का शिकवा भी हो रहा है। खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस बात से मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि आइन में अस्करी इदारों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हेड हामिद खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करना आइन के खिलाफ है, जबकि दीगर पीटीआई क़यादत का मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ हामिद खान से मुख्तलिफ है। पीटीआई की दीगर क़यादत का कहना है कि हम मुज़ाकरात किसी डील या ढील के लिए नहीं बल्कि इदारों को उनका आइनी किरदार बताने के लिए करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमती जमात की जानिब से तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकरात की पेशकश के नतीजे में बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो नुकात सामने लाए जाएं ताकि बात आगे चल सके। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात के नुकात सामने लाने का मुतालबा यकीनन खुशाइंद है, लेकिन तहरीक इंसाफ को पूरा यकीन है कि यह हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। मौलाना फजल रहमान के मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि यह एहतजाज हमारी सूबाई हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ और वफाकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। जी व्यूअर्स, इन सभी इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बिलाल कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर है नेशनल असेंबली की। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा पीटीआई के शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सर बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करना चाह रही हूँ, लेकिन ये हुकूमत से मुज़ाकरात वाला जो मामला है पहले आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब की स्टेटमेंट है, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई आइस ब्रेकिंग हो रही है। ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मुज़ाकरात की बात नहीं की है, लेकिन राना साहब जो हैं वो टॉक शोज़ पर बड़े वज़ीद दिखाई देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया, वो कहते हैं जी आप नुकात बताएं, मुज़ाकरात तो आप करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते, तो फिर बैठ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्विन साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, हम कोई करना नहीं चाहते, हम ये कहते हैं कि हम एक संजीदा सियासी और जमहूरी जमात होते हुए किसी भी सियासी एक्टर के साथ डायलॉग के दरवाजे खुले रहने चाहिए। मेरे नज़दीक उसका सबसे रेलेवेंट फोरम पार्लियामान है, तो इसको हरगिज़ भी हमारी कोई डेस्परेशन या कोई हमारी ख्वाहिश नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि अगर आप पार्लियामान में हैं, आपके पास ऑपोजिशन में आप मौजूद हैं, तो कौमी इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए, आपको उस डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए। मगर इसको अगर आप ये समझते हैं कि अब आप इस अकड़ में हैं कि हमारे पास कोई आप चीज़ लेके आए, हम सोचेंगे, हम देखेंगे, तो इतनी भी हमें कोई ख्वाहिश या सोच नहीं है। आपके बगैर भी काम चल रहा है। देखिए, एग्जीक्यूटिव हुकूमत अपना काम कर रही है, सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट पे भी काम जारी है, IMF के साथ भी काम जारी है, दहशतगर्दी के साथ भी जिस तरह हमने टैकल करना है उस पर काम जारी है। काम जारी है। मगर देखिए, बात यह है कि मुझे नहीं पता अली मोहम्मद साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है। बात यह कि इनकी भी जितने मुंह हैं उतनी बातें नहीं। चले अली मोहम्मद साहब की स्टेटमेंट तो मैं पूछ लेती हूँ, उनकी जमात से पूछ लेती हूँ। थोड़ा अगर आपकी जमात के लिए बात कर लें, राना साहब इज़ अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, एक बात, आपकी जमात में उनका बड़ा स्टेचर है। दूसरी बात, अभी वो पॉलिटिकल एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस हो गया उनका। उनकी अगर स्टेटमेंट है हम सुना भी देते हैं आपको। उन्होंने कहा ऑपोजिशन एक कदम बढ़ाए, हम दौड़ के जाएंगे मुज़ाकरात करने के लिए, और वो हर टॉक शो में कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरी बात और उनकी बात में कोई तजाद नहीं। देखिए, बात यह है कि अगर PTI एक संजीदा तरीके से, और इस तरीके से नहीं जिस तरह वो अभी तक हैं, अगर एक संजीदा तरीके से अगर वो वाकई में दिखाते हैं कि कौमी इश्यूज के ऊपर, दीगर इश्यूज के ऊपर वो बातचीत करना चाहते हैं, नहीं देखिए, इमरान खान की रिहाई का कोर्ट से मामला है। अगर आप NRO चाहते हैं, वो अगेन राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए, उनकी रिहाई भी नामुमकिनात में से नहीं है, सब कुछ हो सकता है मुज़ाकरात की मेज पे। देखिए, बात यह है कि मेरे नज़दीक तो जो इमरान खान साहब के कोर्ट केसेस हैं वो उनके करतूत का नतीजा है, और वो कोर्ट्स और उनके दरमियान है। उसमें हुकूमत का या किसी भी पॉलिटिकल एक्टर की ना कोई मुदाखलत होनी चाहिए, ना कोई मुदाखलत है। ओवरऑल आप मुआशी इशूज़ के ऊपर, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर, दहशत गर्दी के ऊपर जो भी डिस्कशन चाहते हैं, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। मुल्क के निज़ाम के ऊपर बातचीत हो सकती है, आगे किस तरीके से मुल्क को लेकर चलना उस पर बातचीत हो सकती है, यकीनन होनी चाहिए और हो भी सकती है। मगर
ان کے جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. انہوں نے پچھلے 6-7-8 سالوں سے بالکل ایک غیر سیاسی رویہ دکھایا ہے. کبھی بھی کوئی ولنگنس یا صلاحیت نہیں دکھائی کسی بھی سیاسی جماعت سے بات کرنے کی. آج بھی وہ شہریار افریدی صاحب کہتے ہیں ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں پاور جو ہے پاور سے بات کرتے. تو دیکھیے اس لیے بہرحال مجھے ابھی تک کوئی ان کی طرف سے سنجیدگی نظر نہیں آئی. 2 مثالیں میں ضرور دینا چاہوں گا. بالا کوٹ ایئر اسٹرائک ہوئی تھی, تب بھی عمران خان صاحب نے تب بھی نہیں گوارا سمجھا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھیں. 16 ماہ کی حکومت کے دوران بھی جب الیکشنز کی ڈیٹس کے اوپر فائنلی دونوں جماعتوں کی کمیٹیز بیٹھ گئی تھی تو تب بھی عمران خان صاحب نے ہاتھ کھینچا تھا. چلیں واٹس ان دا پاسٹ از ان دا پاسٹ. لیکن آج کل کی تھوڑا سا میں ضرور شعیب صاحب کیا جتنے منہ اتنی باتیں وہ کہتے ہیں آپ کی جماعت کی ہیں, جو مذاکرات والی بات ہے آپ کی ایک تو اپنی ریڈنگ کیا ہے, میں آپ سے آپ کی بھی ظاہر اسسمنٹ اس پہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو مذاکرات کی کوئی بھی کہیں سے بات ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. علی محمد خان صاحب نے کہا ہے جی کہ ہمیں نکات بتائیں کہ کن پر بات کرنی ہے, ہم بات کر لیں گے. بلال صاحب کہتے ہیں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے, قومی ایشوز کے اوپر پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں اور بات کریں, ہمارا صرف یہی مطلب ہے. دیکھیں یہ تو ان کی طرف سے آئے گا نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ جس نے بات کی ہے وہی بتائے گا نا کہ ہم کن ٹرمز پہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہمارا تو علی محمد خان نے اچھا کہہ دیا, ہم نے تو کچھ نہیں کہا. ہم تو ان کو کٹ پتلی سمجھتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو امپاورڈ ہی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے محسن نقوی ان کے اوپر امپوز کیا گیا ہے, ایک جنگل کا بادشاہ ہے, وہ اپنے وائسرائے کے ذریعے اپنے کارندوں کے ذریعے امور مملکت چلوا رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے, کیا اخلاقی جواز ہے یا کانسٹیٹیوشنل جواز ہے. فارم 45 میں یہ ہار چکے ہیں, 47 کی یہ پیداوار ہیں, جیتے یہ سیٹیں 17 سے 18 سیٹیں جیتے ہیں یہ. ایون شہباز شریف سیٹ ہارا ہوا ہے, نواز شریف ہارا ہوا ہے, مریم نواز ہاری ہوئی ہے. تو اب ہم ان کے ساتھ کیا کہیں, ان کو کیا کہیں؟ بھائی سمپل بات ہے, آپ حق کے نمائندگی, حق کے حکمرانی عوام کا ہے, وہ جس کو دینا چاہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دیا, آپ سائڈ پہ ہوں ان کو دے دیں, بات ختم ہو جائے گی, ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے جو کہ مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں اور جن کے پاس نہ اخلاقی جواز ہے نہ قانونی جواز ہے, ان کے ذریعے کوئی امور مملکت نہیں چل سکتے. اچھا سر تھوڑی سی رہنمائی کر دیں, تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. آپ سینئر قانون دان بھی ہیں, سینئر رہنما بھی اپنی جماعت کی, تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. آپ کہتے ہیں یہ کٹ پتلی ہیں, مسلط کیے گئے ہیں. محسن نقوی صاحب کو آپ نے کہا کہ جو ان پر مسلط کیا گیا ہے, مسلط کرنے والے جو ہیں آپ کے بقول, آپ کے جتنے لیڈران کو ہم سنتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں ہم ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے کچھ چوری کر کے ان کو دیا ہے ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے. اس کی بھی تو کوئی منطق ہو رہا سر. آپ لوگوں کے تو پھر اصل مجرم وہ ہیں جنہوں نے مسلط کیا ہے. نہیں پہلی بات تو یہ ہم تو کہتے ہیں, دیکھیں سہولت کاری کر رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے ان کو مسلط کیا ہے ہمارے اوپر. اس سے آگے جو کچھ ان کے کارندے کام کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. ہمارا تو صرف ایک مطالبہ ہے, پہلا وہ یہ ہے کہ اگر یا تو آپ اس پہ سمپل بات ہے کہ آپ بنا لو جوڈیشل کمیشن, ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. فارم 45 کے مطابق آپ اس کا آڈٹ کرا لو, لیٹ دی میٹر بی ریزالو. اگر آپ کے مکان پہ کوئی قبضہ کر لے اور اس قابض کو آپ جا کر کہیں قابض اور ڈاکو بھائی آپ سائٹ پہ ہو جائیں, آئیں مہربانی کریں ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کریں, کیا مذاکرات؟ میں پھر وہی سوال کروں گی, چلے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں ویسے, لیکن قبضہ کرنے کے لیے جو آیا تھا, کوئی شک نہیں, قبضہ کرنے کے لیے جو آیا تھا وہ ٹھیک ہے, یہ منطق سمجھ نہیں آتی نا. شہریار آفریدی نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر سکتے ہیں. نہیں, یہ جس نے کہا ہے اس کی پرسنل رائے ہو سکتی ہے. سب سے بڑی مجرم اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسرے نمبر پہ مجرم اس وقت پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے. اور ان کے اشتراک سے اس وقت آئین معطل ہو چکا ہے, قانون معطل ہو چکا ہے, رول آف لا کی وائلیشن ہے, انصاف کا نظام تباہ و برباد کر دیا ہے انہوں نے, جمہوریت کو تماشا بنا دیا ہے اور ڈرامہ بنا دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آئین مانتے ہو تو آئین کے تحت کسی بھی مہذب معاشرے میں, جمہوری معاشرے میں, جو عوام کو مینڈیٹ ملتا ہے, عوام مینڈیٹ دیتی ہے جس کو, وہ اس کو حق حکمرانی دینا چاہیے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جیتی ہوئی نشستیں آپ لوگوں کو دے کے گھر چلے جائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیتی ہوئی نشستیں آپ کو دے دیں اور گھر چلے جائیں. بالکل یہی ہم کہتے ہیں. اور اگر نہیں دینا چاہتے تو کوئی قانونی راستہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, آئیں جوڈیشل کمیشن بنا لیں, آڈٹ کرا لیں, پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا جیتا ہے. میں یہ پوچھ لیتی ہوں بلال صاحب سے کہ ایسا کیوں نہیں کر رہے, لیکن پھر خیبر پختونخوا میں سر آپ بھی دے دیں گے مولانا فضل الرحمان کا, جن کو 20-25 نشستوں پہ کلیم ہے, پھر آپ بھی ان کو دے دیں. بالکل ہم نے سنیں شیشوین, میں نے آج سے 20 دن پہلے عمران خان سے ملنے کے بعد پریس کانفرنس کی تھی کہ جس کو بھی شک ہے کسی بھی سیٹ پہ یا ایون ساری ہماری سیٹوں پہ,
آئیں کمیشن بنائیں, ہم اس کے ساتھ بھی سارے حلقے کھولنے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی بھی حلقے پہ آپ نام لیں. بالکل ٹھیک ہے, آفیشلی میں نے پریس کانفرنس کی ہے. یہ میگنانمٹی شو کریں آپ بھی, کیونکہ ان کے تو چیف منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ سیشن ہوگا, ہم قرارداد لائیں گے, ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے 9 مئی کے لیے بھی, مینڈیٹ چوری کے لیے. کل آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی زبان سنی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی؟ جی میں نے سنی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں نا آج آئین اور قانون کی, تو سن کے اس لیے امیوزمنٹ ہوتی ہے چونکہ ان کے مطابق تو آئین تب بحال تھا جب 2018 میں RTS ڈاؤن کیا گیا, جب یہ اپنے ٹکٹ بھی خود نہیں بانٹ رہے تھے. آئین تو تب بحال تھا جب ایک چوری شدہ مینڈیٹ پہ قاسم سوری جیسا بندہ نہ صرف ڈپٹی اسپیکر مسلط کیا گیا, اس کو اسٹے پہ سالوں سال چلایا, اور اس کے بعد اسی شخص کے ہاتھ سے غیر آئینی طریقے سے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا, جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ سپریم کورٹ نے ایک کنسنسس ڈیسیجن کے ساتھ ڈکلیئر کی. تو دیکھیے یہ آج آئین کی باتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں یہ سارا معاملہ کیا ہے. یہ کبھی مذاکرات چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں, یہ پھر سے بیساکھیوں کی تلاش ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں ڈینائی کر رہا ہوں, ایسی کوئی سٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے ذاتی رائے. ان کے ڈینائل کا کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا علی محمد کی رائے پرسنل ہے, کل شیر افضل کی رائے پرسنل ہوگی, اور گوہر خان کی رائے پرسنل ہوگی, عمر ایوب کی, اور 4-5 مختلف ہوں گی. یہ روزانہ کا تماشا ہے. تو یہ تو پتہ نہیں کتنی فیکشنز اور فیکشنلزم ہے اور اللہ جانے کیا ان کے معاملات ہیں. تو اس لیے آپ جس کو شو پہ بٹھائیں گی اس کی بات PTI سے فرق ہوگی. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا یہ بھی تاریخ دیکھ لیجیے, ریسنٹ تاریخ, کہ عمران خان صاحب بیساکھیوں پہ پہلے دھرنے کرتے رہے, بیساکھیوں کے اوپر ہی پھر حکومت میں نہیں, حکومت جانے کے بعد بھی دیکھیے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے میری حکومت کرائی. وہ تو میاں صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا مجھے انہوں نے نکالا. میں ابھی سے دیکھیے ہم تو ابھی بھی 2017-18 پہ ہمارا, مگر 2017-18 میں جن 2022 میں جن جنرل باجوہ کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے ان کی حکومت کرائی, انہی باجوہ صاحب کے ساتھ چند مہینے بعد ایک میٹنگ میں بیٹھے جو عارف الوی صاحب نے بروکر کی, اور انہی باجوہ صاحب کی ایڈوائس کے اوپر عمران خان صاحب نے پھر KP اور پنجاب کی حکومتیں بھی کرائیں. اور یہ بات عمران خان نے خود ٹی وی پہ کہی ہے, آن کیمرہ کہی ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں دعویٰ کر رہا ہوں, یہ انہوں نے خود کہا. اور انہوں نے کہا جی میں نے مگر دیکھیے نا اس ٹائم پہ بھی بیساکھیوں کی تلاش. میں نے شعیب صاحب سے بھی کاؤنٹر سوال کیا, آپ سے بھی یہ میرا بنتا ہے. آپ نے کہا کہ 2018 میں آئین بحال تھا جب RTS بٹھایا گیا تھا, اگر اس وقت جو ہوا تھا غلط ہے تو آج جو ہوا اس کو بھی غلط نہیں بھی کہتے, کم سے کم اتنا تو دل بڑا کر کے کہنا کہ ٹھیک ہے انکوائری کرائیں. دیکھیے اس ملک میں نہیں, دیکھیے اس ملک میں ایک نظام ہے, ہر وقت PTI کی منشا کے اوپر اس ملک کا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. کبھی 35 پنکچر, کبھی 4 حلقے, مطلب کہ آپ کا جب دل کرے, جب تک آپ کو آپ کا نتیجہ نہ ملے, کورٹ وہی اس پہ خوش ہوں جو گڈ ٹو سی یو والے کورٹس ہوں. اور آپ ہر وقت چاہتے ہیں کہ اس ملک کا نظام معطل رہے جب تک آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی. آپ IMF کو چٹھیاں لکھیں پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے, جب تک آپ کو کرسی نہ ملے. دیکھیے اس ملک میں ایک ٹرائبیونلز ہیں, الیکشن ٹرائبیونلز ہیں, اس کے بعد اگر آپ اس سے راضی نہیں, اگر پہلے کمیشن ہے, پھر ٹرائبیونلز ہیں, پھر سپیریئر کورٹس ہیں. اس ملک کا ایک نظام ہے, آپ اس نظام کے مطابق وہ اوپن کورٹس ہیں, آپ جائیں, آپ اپنے اعتراضات جمع کرائیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کرسی پہ نہ پہنچیں, جس طرح پہلے مسلط کیے گئے ہیں, تب تک ملک میں لیجسلیشن بھی نہ ہو سکے, ایگزیکٹو کا کام بھی نہ ہو, اور ملک میں سڑکیں بند رہیں. جو آئین کی بحالی والی بات ہے نا, اور آئین کی پاسداری کرنے والی بات ہے, اس کے اوپر آج بڑی امپورٹنٹ گفتگو بھی ہوئی ہے. شعیب صاحب سے پوچھوں گی اس بریک کے بعد. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا.